پاکستان میں 16 دسمبر کی تاریخ کو ایک منحوس دن مانا جاتا ہے جس میں پاکستان کو بہت سے المیے دیکھنے کو ملے اور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہوا 16 دسمبر کو 71 میں پھر اور واقعات میں. لیکن 16 دسمبر کو ایک اور بہت المناک واقعہ روپ پذیر ہوا تھا جس کے اوپر آج تک کسی نے لب کشائی نہیں کی. یہ 16 دسمبر 1977 کی بات ہے کہ جب پاکستان اور انگلینڈ کا لاہور میں کرکٹ ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا تو کیونکہ میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا اور کرکٹ فین بھی تھا تو اس لیے اور دوسرا یہ ہے کہ کال تھی بے نظیر بیگم بھٹو صاحبہ کی یعنی بھٹو خواتین کی کہ پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ قذافی اسٹیڈیم میں پہنچے. تو میں وہاں شامل ہوا اس میں ایک تو کارکن کی حیثیت سے اور دوسرا کرکٹ فین کی حیثیت سے. تو آئی ریممبر کلیئرلی کہ مطلب کس طرح سے بیگم صاحبہ اور ان کی بیٹی اور ڈاکٹر نیازی کی بیٹی اور کچھ لوگ تھے پیپلز پارٹی کے. تو ہم نے پہلے تو پولیس نے ان کو بلاک کر دیا کہ وہ اسٹیڈیم میں داخل نہ ہو سکیں, لیکن ہم کارکنوں کے جذبے اور طاقت اور ہم نے پولیس کی جو حسار تھی اس کو توڑا اور بیگم صاحبہ بے نظیر وغیرہ اسٹیڈیم کے اندر داخل ہو گئیں. وہاں لوگوں نے نعرے وارے لگائے اور تو بھٹو کو رہا کرو, جمہوریت بحال کرو. تو بیگم صاحبہ یہ بات کر رہی تھی تو وہ اسٹیڈیم کے جنگلے کے پاس آئی ہوئی تھیں تو وہ بڑی اچھی تقریر بھی کر رہی تھی. تو اتنے میں پولیس والے آئے اور ایک پولیس والا جو دراز قد موٹا سا تھا اور گنجا تھا سر سے, لیکن اس کے جتنے بھی بال تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی, مہندی تو وہ اس لیے مجھے یاد ہے کہ اس کو میں سرخ بالوں والا سمجھ رہا تھا. تو اس نے آ کے گالیاں دیں اور میں بالکل فرنٹ پر تھا. ہم نے بلاک کرنے کی بھی کافی ڈنڈے انہوں نے چلائے تھے, ہم نے بلاک کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن ایک ڈنڈا جو ہے وہ بیگم صاحبہ کو بڑی شدت سے لگا کر اور وہ پولیس والا جو ہے وہ کوئی بہت ہی حرام زادہ تھا جو بہت ننگی گالیاں بھی دے رہا تھا بیگم صاحبہ کو. خیر, تو میں یہ واقعہ جو ہے وہ بھٹو برادران مجھ سے وہ سن رہے تھے. پھر اچانک انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی تو انہوں نے کہا یہ جس نے ڈنڈا مارا تھا کیا یہ وہی شخص ہے؟ میں نے دیکھا, میں نے کہا واقعہ کافی پرانا ہو چکا ہوا ہے لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ وہی شخص ہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ اس بندے نے جو ہے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ بہت مس بیہیو کیا تھا ان کے گھر میں یا سم ویئر ان جیل یا کسی جگہ پر, عدالت میں شاید. تو ان کو گالیاں بھی دی تھی, دھکے بھی لگائے تھے, اور یہ بندہ جو ہے ہی از ون آف آور ٹارگٹ. تو میں نے کہا کہ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ یہی بندہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی ہو. بہرحال کیونکہ میں سرٹن نہیں تھا تو اس لیے میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ یہ تو شاہ نواز بھٹو نے پھر کہا کہ لیٹ سی کہ if he is the same person. تو تھینک یو ویری مچ یہ کہہ کے تو انہوں نے میں چلا آیا اپنی دوبارہ دوستوں کو ساتھیوں کو جو ٹریننگ ہے وہ دینا شروع ہو گیا. تو وہ کچھ دنوں کے بعد میرا ایک دوست ہمارا ساتھی تھا جو میرا بڑا کلوز تھا, یاسر اس کو ہم نام دیا ہوا تھا, یاسر, ہاں. تو بہرحال وہ جو تھا وہ بعد میں اس کا کوڈ نام الذوالافکار میں جمشید رکھ دیا گیا تھا. تو بہرحال وہ کیونکہ میرا سب سے کلوز دوست تھا
تو ہم دونوں لیبیا میں بھی ٹریننگ لے چکے تھے یہ وہ، اور وہ میرا کافی ایڈمائر تھا. آئی ڈونٹ نو، بہرحال تو وہ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ چلو یار، جمعے کا دن تھا تو ہمیں چھٹی تھی، تو اس نے مجھے کہا چلو آؤ یار میں تمہیں ڈرنک کرواتا ہوں. تو وہ ہم باغ بابر میں یا باغ ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی، وہاں چلے گئے. تو وہاں وہ ہم نے کوئی کباب شباب اور جو بھی تھا، ہمارا بہت لیمیٹڈ بجٹ ہوتا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے تھے. تو میں نے اس کو کہا، اوئے، میں اس کو نارملی چوہا کہا کرتا، میں نے کہا چوہے تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ کہتا یار میں تمہیں بتاؤں کہ میں تو پاکستان جا رہا ہوں اور میر صاحب نے مجھے خرچے کے لیے کچھ پیسے دیے ہیں، اور یہ 10,000 افغانی جو ہیں وہ انہوں نے مجھے اپنے خرچے کے لیے دیے ہیں، اور یہ کوئی 30,000 افغانی جو ہیں وہ مجھے مشن پہ جا کے. تو میں نے کہا اچھا. تو اتنے میں اس نے بات چیت کی. تو میں نے کہا تم کب جا رہے ہو؟ کہتا ہے وہ بس وہ گائیڈ کا انتظار ہو رہا ہے، اور ایک اور لڑکے کا اس نے نام بتایا، ہم دونوں کو مشن سونپا ہوا ہے مرتضیٰ بھٹو نے. تو کیونکہ وہ میرے بہت کلوز تھا اور کوئی سیکرٹ چھپاتا نہیں تھا، تو اس نے مجھے کہا ایک تصویر نکال کے مجھے دکھائی، کہتا ہے یار یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. تو میں نے کہا یار یہی فوٹو تو کچھ دن پہلے مرتضیٰ نے مجھے بھی دکھائی تھی، اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے ڈنڈا مارا تھا. تو وہ جمشید نے، یا کیا نام ہے اس کا، زبیر منہاس نے فوراً تجسس سے کہا ہاں بتاؤ یار یہ وہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، مجھے یقین نہیں. کہتے اگر یہ واقعی وہی بندہ ہے کہ بھٹو صاحب بیگم صاحبہ کو اس نے ڈنڈا مارا اور مس بیہیو کیا بھٹو صاحب سے، پھر تو میں ہر صورت میں اس کو چیز کر کے چاہے میں مر جاؤں اس کو ماروں گا. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا کہ یہ وہی ہے، ہو سکتا ہے وہی ہو. کہتے ہیں وہ مرتضیٰ بھٹو نے مجھے بتایا ہے کہ اس شخص کا نام جو ہے، یہ پولیس کا کوئی بڑا انسپیکٹر ہے، آئی ڈونٹ نو، اس شخص کا جو ہے نا وہ نام جو ہے وہ جہاز برقی ہے. اس نے بھٹو صاحب کو کی انسلٹ بھی کی تھی اور بیگم صاحبہ کو ڈنڈا بھی مارا تھا. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ڈنڈا مارا، آئی ڈونٹ نو فور شیور، لیکن اگر اس نے انسلٹ کی ہے اور اس طرح سے کیا ہے تو وہ ہمارے دوستوں میں تو نہیں ہے. اور مرتضیٰ نے تو بتایا کہ یہ ہماری ٹارگٹ وہ ہٹ لسٹ پر ہے. خیر میں نے اس کو زبیر مناس کو کہا یار دیکھو بات یہ ہے کہ جو بھی ہے تم یو جسٹ فالو دا لیڈرشپ، اور جو کچھ ہوگا آگے آئی ڈونٹ نو. تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا. ہاں ہوا یہ کہ انہی دنوں مرتضیٰ بھٹو اور کابل حکومت کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی ہو گئی ہوئی تھی. بھٹوز جو ہیں وہ جیسے مزاری کیا نام تھا اس کا، نواب مری وغیرہ کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی، اور بھی کچھ تھے جیسے افراسیاب خٹک ہے یا کچھ پشتون نیشنلسٹ وغیرہ تھے. وہ ہرگز، جیسے میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، وہ بھٹو کے بچوں کا یا ہم لوگوں کا یا پیپلز پارٹی ریلیٹڈ شخص کا افغانستان میں داخلے کو ناپسند کرتے تھے. تو اس لیے جو ہے، اور جو ڈاکٹر نجیب جو اس وقت خاد کا یعنی ان کی انٹیلیجنس کا افسر تھا، چیف تھا، تو وہ بھی کچھ انہی سے متاثر تھا. بعد میں ریگریٹ بھی کرتا رہا کہ میں نے غلط لوگوں کو جو ہے، لیکن بہرحال تو یہ لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ انہوں نے وسیع وہ کر دیا ہوا تھا، شکایتیں کرتے تھے. خاد والے جو زیادہ تھے وہ بھی انسپائرڈ تھے غفار خان کی آئیڈیالوجی سے، یا پشتونستان اور ہیٹ ٹورڈز نون پشتون میں بالکل سچی ہے. وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے پنجاب کے لوگوں کو یہ تو کبھی یہ کہا کرتے تھے ہم یار یہ کیسے کمیونسٹ ہے، انٹرنیشنلزم کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر آ کے اینی ہاؤ. تو ان کی کمیونزم ہم نے دیکھ لی ہے. یہ آپ اندازہ لگائیں، میں نے پہلے بھی بتایا ہوا کہ میں مالبرو سگریٹ میرے ہاتھ میں کوئی خلقی پرچمی دیکھ لیتا تھا تو کہتا تھا تو تم تو امپیریلسٹ ہو.
تم تو سامراجی ایجنٹ ہو، تم مالبرو پیتے ہو، یہ رشین سگریٹ پیو. ایک وہ تھا اس کو یاوا نامی سگریٹ، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ سگریٹ کیا تھا، بس جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹاکی، کہ ٹاکی جلا دو اور بجھتی نہیں تھی اور جتنا مرضی زور لگاؤ وہ کاش نکلتے نہیں تھا. دنیا کا سب سے، پاکستان میں شاید کیٹو کو کہتے تھے کہ بہت خراب سگریٹ ہے، لیکن کیٹو اس سے 5000 گنا زیادہ اچھا سگریٹ تھا. خیر، تو اب وہی کمیونسٹ امریکہ میں جا کے جناب انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بالکل امریکن سٹائل پہ پرورش اور امریکن فیشن اور امریکن لائف سٹائل کو اپنا لیا. میں سوچتا ہوں کہ یار یہ لوگ جو ہیں سگریٹ پینے کو جو ہے نا وہ کہتے تھے تم امپیریلسٹ اور پتہ نہیں کیا سامراجی دنیا کے نمائندے ہو، اور آج سامراج کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بالکل ان لوگوں نے بہت وائٹل رول پلے کیا کہ افغانستان اور یعنی اسٹیٹ حکومت افغانستان یا کابل انتظامیہ جس کو کہتے تھے اس کے درمیان اور بھٹوز کے درمیان خلیج پیدا کی. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بھٹوز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لیبیا چلے جاتے ہیں. تو اسی دوران وہ کیا جو گائیڈ تھا وہ پاکستان سے نہیں آ سکا، تو وہ جمشید صاحب جو تھے وہ جنگ کیا کہتے ہیں جہاز برقی کو مارنے کے جو ایک جو تھا وہ آرڈر کینسل ہو گئے اور کہا کہ چلو لیبیا چلتے ہیں. تو وہ ہاں اسی نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے مجھے یہ ٹاسک دیا تھا جہاز برقی کو مارنے کا، تو میں نے بھٹوز کو کہا تھا مجھے میرے ساتھ سالم یعنی آغا وسیم کو بھیج دو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اس کو ہندوستان میں لوگوں کی ٹریننگ کے لیے بھیجنا ہے، تو اس لیے وہ اور مشن پر ہے، تو وہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. خیر یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ شاہ نواز بھٹو نے کہا کہ انڈیا میں ہمارے جو دوست آئیں گے تو جو کارکن آئیں گے تو آپ وہاں ان کو ٹریننگ دینا، کیونکہ میں اس گروپ کا حصہ تھا جو کہ بھٹوز کے انڈیا میں بیس بنانے کو یعنی پسند نہیں کرتے تھے. تو میں نے صاف کہہ دیا، میں نے کہا سر میں ہندوستان نہیں جاؤں گا. تو بہرحال یہ ایک اضافی بات تھی. اصل بات یہ تھی کہ جہاز برقی کے بارے میں نے یہ بتانا تھا کہ یہ بھی مرتضیٰ بھٹو کی ہٹ لسٹ میں تھا، اور اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے بھٹو کے ساتھ جو ہے ان کو شاید مارا تھا یا ان کو دھکے دیے تھے، اس قسم کے کوئی واقعات اس سے منسوب ہیں. تو یہ اس کی ہٹ لسٹ پہ تھا. پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے حکومت کے خاتمے، اس کو گرفتار کرنا تا اس کو پھانسی تک لگانے میں ایک جو بات بہت زیادہ لوگوں کے زبان پر ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ جلندر کی بیک گراؤنڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بھٹو کی حکومت کو ٹوپل کیا ہے، لائک جنرل ضیاء الحق جلندری، جنرل کے ایم خالد محمود اور چشتی، یہ تینوں جنہوں نے بڑا وائٹل رول یا سب سے اہم رول ادا کیا تھا مارشل لا لگانے میں 77 کا، یہ تینوں کی بیک گراؤنڈ جلندر کی تھی. بہت سارے اور لوگ جو کہ ججز تھے جنہوں نے بھٹو کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ دیا وہ بھی جلندر کے تھے. جسٹس انوار شیخ، وہ مولوی مشتاق ممیسیہ اور بہت سارے چاند ایک لوگ جو تھے جن کا تعلق جلندر سے تھا. تو یہی کہا جاتا تھا کہ جلندری جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کو یعنی ایک شہر کا نام مخصوص کر دیا گیا تھا کہ جو بھٹو کے ان لوگوں کا تعلق جلندر سے ہے جو بھٹو کو فزیکلی ختم بھی کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے حکومت بھٹو کی گرائی. اب بہت سارے عرصہ گزرنے کے بعد جب میں نے چیزوں کو
جو ہے کریدنا شروع کیا، تو میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا درست ہے کہ ان لوگوں کا تعلق جلندھر سے تھا، لیکن یہ مشہور کر دیا گیا کہ جلندریز جو ہیں وہ بھٹو کو ختم کر رہے ہیں. یہ تاریخ کو مسخ کر اصل حقائق کی پردہ پوشی کے لیے یہ ٹرم استعمال کی گئی تھی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب کے سب لوگ جو تھے وہ قادیانی بیک گراؤنڈ سے تھے، جن کا جو مذہباً قادیانی تھے. یہ ضیاء الحق اور جن خالد اور یہ مین جو ججز جن منحوس لوگوں کے نام لیے ہیں، جن میں مولوی مشتاق اور دیگر اور بہت سارے لوگ اس وقت ان کی ڈیٹیل میں، وہ بنیادی طور پہ یہ ایک اتفاق ہے کہ وہ جلندھر میں ان کا وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن اصل چکر یہ تھا کہ یہ سب قادیانی تھے، اور قادیانی جماعت کی منشا پر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایجیٹیشن بھی کروائی، جس میں پاکستان کی جو الیٹ مذہبی جماعتیں تھیں، جو بڑی بڑی جماعتیں تھیں، وہ اس میں شامل ہوئیں، اور وہ یقیناً قادیانیوں کا ساتھ دے رہے تھے. اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے، لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ معلوم تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو وہی شخص ہے جس نے ایک پاکستان کی کیا اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، لہذا اس کے خلاف ہمیں ایجیٹیشن میں نہیں جانا چاہیے. اور خیر، کیونکہ بات ہے the whole thing is that کہ بھیا سب سے بڑا روپیہ، تو مولویوں جو ہیں وہ پیسے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور میری تو ہوش کی بات ہے، میرے سامنے کی بات ہے کہ بلا شبہ ڈالر کے زور کے اوپر بھٹو کی حکومت کے خلاف ایجیٹیشن ہوا تھا، اور یہ سارے جماعت غیر اسلامی کے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام سے غداری کی تھی، ڈالر جیب میں ڈالے اور ایک ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی شدائی بھٹو کو پھانسی پہ لگایا. تو بہرحال یہ آگے چل کے معلوم ہوتا ہے اوہو برکیز کون ہے، برکیز کی بیک گراؤنڈ جلندھر ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر برکیز جو ہے وہ قادیانی ہے. یقیناً دنیا کا کوئی شخص عمران خان کی برکی جلندھر کی جو برادری ہے اس کو مسلمان میرے سامنے ہرگز ثابت نہیں کر سکتا، خدا کی قسم نہیں کر سکتا، آئے کوئی کوشش کرے. اب دیکھیں کتنی، تو اصل چیز یہ تھی کہ آج مجھے پتا چلا اوہو یہ عمران خان برکی یہ سارے جو تھے یہ جلندھر بیک گراؤنڈ تو تھے، لیکن ان کی اصل جو ہے وہ ان کا تعلق قادیانیت سے تھا. تو یہ کیونکہ ظاہر ہے قادیانی، دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا، بلکہ اس نے 7 ستمبر 1977 سے قبل جو قومی ملکیت پروگرام شروع کیا تھا اس سے سب سے زیادہ نقصان قادیانیوں کو ہوا تھا، کیونکہ سرمایہ سارا قادیانیوں کے ہاتھ میں تھا. صنعتی پیداوار کے وہ مالک تھے، انہوں نے زمینیں اور بہت سارا جو مالی وسائل تھے پاکستان کے، وہ اس کے مالک آج بھی قادیانی ہیں، اس وقت بھی تھے. بھٹو نے ایک بہت اچھا پروگرام شروع کیا تھا کہ قادیانیوں کی جو جان ہے وہ اس میں ہے کہ وہ پیداواری ذرائع کے بھی مالک ہیں. تو یہ ان کے اوپر ایک کاری ضرب تھی. ان کے اسکولز جو تھے جہاں قادیانیت کی کھلی پریچنگ کی جاتی تھی، تو وہ قومی ملکیت میں لے کر، مجھے بتائیں یہ جو جب اوریا مقبول جان تنقید کرتا ہے اس مادر چوت کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان قادیانیوں کو ہوا تھا. جتنے بھی یہ پاکستان کے اندر 90-95% جن کے کارخانے وغیرہ ضبط کیے گئے، اللہ کی آج تحقیق کر لے سارے وہ قادیانی بیک گراؤنڈ. تو اس کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ
کیونکہ اداروں کے مالک ہیں، اپنے قادیانی ہم مذہبوں کو بڑے بڑے لونز لے کر دیتے ہیں جس سے وہ صنعت لگاتے ہیں یا جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں جو ہے قادیانی جو ہیں اس کے وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں، یعنی قادیانی جماعت. تو اس قدر زیادہ پاکستان کے اندر جو ہے حالات جو اوریجنل جو چیزیں ہیں ان کو بالکل دبا دیا گیا ہے، اور جو فیک چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ دیا گیا ہوا ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے گمراہی کا ایک سیلاب ہے جو آج کی نسل، خواہ وہ دینی ہے یا سیکولر ہیں یا کسی بھی مکتبہ فکر کی سوچ کے حامل افراد جو ہیں، وہ مکمل گمراہی میں مطلب مبتلا ہو چکے ہیں. ان کو صحیح درست معلومات ہی نہیں ہے، اس لیے مستقبل جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے. تو جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، جا چکے ہوئے ہیں. کیا نواز شریف، کیا بے نظیر، کیا جنرل ضیاء الحق کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ پرو قادیانی ایجنڈے پہ کام کرتے چلے آئے ہیں. ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، خواہ وہ زرداری ہے، نواز شریف ہے، عمران خان ہے یا اور پارٹیاں ہیں، یہ سب کے سب قادیانی جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں. ہاں ان کے آپس کے اختلاف ہو سکتے ہیں کہ آئی شوڈ بی ان پاور اور دوسرا جو ہے وہ پاور میں نہ ہو، تو یہ سارا چکر ہے. لیکن ان تمام کی ترجیحات وہی ہیں جو قادیانیوں کی لائن ہے، گائیڈ لائن ہے، اس کو فالو کرنا. مثال کے طور پر سب سے زیادہ انٹرسٹڈ کون تھے؟ ممتاز قادری کو پھانسی لگے، وہ قادیانی لابی تھی. اس کو کس نے پھانسی لگائی؟ نواز شریف نے. کس کے کہنے کے اوپر؟ قادیانی جماعت کے کہنے کے اوپر. میں یہاں انٹرنیشنل انوالومنٹ جو ہے اس کو ایک طرف رکھ رہا ہوں، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں. جن کو پاکستان کے عوام بار بار ووٹ دیتے ہیں اور دوسری طرح یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اس کی ناموس کے لیے، ان کی ختم نبوت کے لیے خون کا آخری قطرہ دے دیں گے. ووٹ یہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ نبی کے دشمن قادیانیوں کی پالیسیز پر چلتے ہیں. ظاہر ہے جہالت ہے. باجوے کو، کھلے قادیانی کو کس نے چیف آف آرمی سٹاف بنایا؟ نواز شریف نے. کس کے کہنے پر؟ مرزا مسرور کے. اس سے پہلے روہیل شریف قادیانی تھا، اس کو کس نے بنایا؟ نواز شریف نے بنایا. کس کے کہنے پہ؟ مرزا مسرور کے کہنے پر. تو یقیناً اور یقیناً ہمارے ملک کا سارا انتظام وہ مرزا مسرور کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے وزیر بنا دے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں. عمران خان جب بنا ہے اس نے بھی اب مالونہ کو رہا کروانا جو شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی ہے، وہ تو سارے ثبوت ہیں جس کو عدالت نے، جو ہر ایک چیز نو ڈاؤٹ کہ وہ اس کے اوپر سچا کیس تھا. اور عمران خان نے کس کے کہنے پر اس کو رہا کیا؟ اپنے خلیفہ یعنی مرزا مسرور کے کہنے پر. قادیانی لوبی ساری انٹرنیشنل کمپین چلا رہی تھی نا اس کو رہا کرو، وہ رہا ہوئی. اب یہ کیا نام ہے اس کا، شہباز شریف، یہ کون سا کوئی بڑا مجاہد ختم نبوت ہے؟ پکا مرزائی ہے. یہ اور بات ہے کہ میرے پاس اس خاندان کے قادیانی ہونے کے کوئی ابھی تک مجھے نہیں ملے، اس لیے میں ان کو قادیانی نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ پرو قادیانی ہیں. پاکستان میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہو سکتا انلیس کہ اس کی ٹائز جو ہیں وہ قادیانیوں کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوں. پاکستان میں کوئی کچھ نہیں ہو سکتا انلیس کہ قادیانی لابی کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. تو اس لیے قوم کو کسی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. تو جناب ہمارے ملک کا یہی سیٹ اپ ہے اور یہی حقیقت ہے. جو اس کو نہیں مانتا، ابھی دیکھیے میں کتنی بار اوریہ مقبول جان کو کہہ چکا ہوں کہ اگر تیری ماں کو کسی مرزائی نے نہیں چودا تھا اور تو پیدا ہوا بہن چود گشتی کے پتر، آپ بتا تو جو عمران خان کے بارے میں اتنی باتیں کرتا ہے پہلے اس کو مسلمان تو ثابت کر. اور حرامزادے یہ تو بتا تو نے کس لیے قادیانیوں کے وہاں قادیان گیا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا؟
ان کی عبادت گاہ میں، ان کی امامت میں، کس لیے تو یار قوم آج تک یہ سوال اس سے نہیں پوچھ سکی کس لیے تو نے مرزا قادیانی کی قبر پہ جا کے حاضری دی. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ مجاہد بنا ہوا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. بینچود نے جو کچھ یعنی پاکستان میں واحد ایک آدمی تھا ہوں جو شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان ہو کوئی بھی ہو افغان ہمارے نہیں ہو سکتے. آج دیکھ لیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف ٹیررزم کرائیں گے. لانگ بیفور یہ پاور میں آنے سے پہلے میں نے یہ باتیں کی ہیں، میرے سارے ریکارڈز ہیں. جو صحیح بات کرتا ہے اس کو جناب اس کے خلاف اس کے یہی مذہبی طبقہ تحریک لبیک وغیرہ یہ وہ کبھی اس کی وہ کیا کہتے ہیں فیس بک بند کروا دیتے ہیں، کبھی اس کو گالیاں پڑھواتے ہیں، کبھی اور کن کا ساتھ دے رہے ہیں، کن کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں؟ جو مرزائیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جو مرزا کی قبر پہ فاتحہ یہ یہاں جب معیار ہوگا اس ماں چود حرام زادہ ایک جہنمی کتی کے بچے وہ گانڈو بونڈی حرام زادہ خادم قادیان نے یہ معیار بنا کر چل گیا اور پوری قوم وہ پیٹ چال اس کے پیچھے لگے ہوئے. خیر تو بات کیا ہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ سچائی آج پتہ چلتی ہے، تحقیق کرنے سے پتہ چلتی ہے. دیکھیے یہ جہاز برقی کے کوئی ذاتی کوئی مسئلہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں تھا، جو اس نے اس کو جو ہے عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی، اس کی انسلٹ کی، اس کی بے عزتی کی، اس کے ساتھ بدتمیزی کی. ہے پاکستان کا بہت پرائم منسٹر اور یہ اور وہ، اور اس کے کارنامے ایک طرف چھوڑو لیکن اس کے سٹیٹس کو دیکھو، وہ تو مطلب اور اگر اس کے کارنامے شامل کر لو تو یہ لوگ تو یقیناً جو مر چکے ہیں وہ ان کی قبر میں اس لیے ٹارچر زیادہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک عاشق رسول کے خلاف مرزائیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے واحد اینٹی قادیانی گورنمنٹ کے لیڈر کو جو ہے انہوں نے پھانسی لگائی. خیر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج پتہ چلتا ہے کہ ریزن کیا تھا کہ یہ ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو کیوں عبرت کا نشانہ بنایا. بھٹو کی اور اس کی پرسنل تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس نے تو کہاں سے کہاں ضیاء کو اٹھا کے کہاں لے گیا تھا. تو بات کیا ہے کہ بھٹو کو یہ بنک تھی، ہی نیو اٹ کہ پاکستان کی فوج کے اندر قادیانیوں کا بہت بڑا ہولڈ ہے، اور وہ یہ سمجھا کہ وہ اس دھوکے بازی میں رہا کہ یہ آدمی کوئی مسلمان ہے، پکا نمازی، روزگار اور اسلام کی باتیں کرتا ہے، یہ قادیانی نہیں ہوگا. لیکن ہی واز رانگ. وہ اس کو درست معلومات نہیں تھی کہ یہ جنرل ضیاء الحق بھی قادیانی ہے. اور دیکھیے یار ذوالفقار علی بھٹو کا ریکارڈ ہے کہ وہ ہر قادیانی جس کو پتہ چلتا تھا اس کو ڈسمس کر دیتا تھا. اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ ضیاء الحق قادیانی ہے اس کو کب کا ڈسمس کر دیا گیا ہوتا. لیکن جیسا کہ میں بتاتا ہوں GHQ the گرینڈ ہاؤس آف قادیان، وہ ماچود جو ہیں پاکستان بننے سے لے کے آج تک وہ قادیانی پالیسی پہ چلتے ہیں. ان کو جیسے میں بارہا کہتا ہوں اپ ود دا روٹس، ان کو اٹھا کے جب تک آپ اس گند کو باہر نہیں نکالیں گے پاکستان کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، کبھی بھی پاکستان کا جو ہے دفاع مضبوط ہاتھوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی ساری ترجیحات جو ہیں وہ قادیانیت کی خدمت میں پاکستان کی نہیں ہے. اور تہاڈی موضوع سب چلو میں دسو کہ یہ پاکستان کا مفاد تھا کہ آپ 1953 میں 10,000 لوگوں کو شہید کر دیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان بنایا، یہ وہی جنریشن تو تھی. کس کا مفاد تھا؟ پاکستان کے مسلمانوں کا یا قادیانیوں کا کہ 10,000 لوگوں کو مروا دیا جائے؟ یقیناً پاکستان کا مفاد تو نہیں تھا. تو یہ تو قادیانیوں کے مفاد میں تھا، اور ہماری جو پاکستان کی فوج ہے انہوں نے قادیانیوں کے مفاد کی پروٹیکشن کی، اسلام اور پاکستان کی نہیں کی. تو جب مجھے معلوم ہوا کہ عمران خان کا پورا خاندان جو ہے وہ قادیانی ہے، عمران خان خود بھی قادیانی ہے، تو پھر سمجھ لگتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف عمران خان کے جو کزن ہے شاہ جوید برقی، جو تحریک کے جو بھی ہے انصاف اس کی بنانے والا جو ہے وہ پکا کھلا مرزائی ہے، اور جس نے جنرل ضیاء الحق کے اصلاحات جو مرزا ناصر، مرزا طاہر، مرزا مسرور کا
فائنینشیل ایڈوائزر ہے، کھلا قادیانی ہے، عمران خان کا فرسٹ کزن ہے، اور وہ عمران خان کا فرسٹ کزن خالد احمد جو ربوہ ٹائمز کا ایڈیٹر تھا یا جرنلسٹ تھا یا ہے، جس نے واضح طور پر قادیانیوں کی سپورٹ کی. کیوں کی؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کی ہی سپورٹ کرے گا، ان کی شان میں آرٹیکل لکھے گا، ان کے بارے میں خبریں بیان کرے گا. یار ساری چیزیں جب آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں، عمران خان کو کہتے ہیں یہ بہت اسلام کا دل دادا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح. کیا یہ ماچود عمران خان قادیانی یہ نہیں جانتا کہ اس کے اوپر ایک الزام لگا ہوا ہے کہ یہ قادیانی ہے بما ثبوت؟ اگر چلیں ہے یا نہیں یہ آ کے بتا دے. اس کا دین کیا کہتا ہے، اس کا اللہ کیا کہتا ہے، کیا حکم ہے کہ تیرے اوپر سچا یا جھوٹا الزام لگا، آج رہا 2 منٹ کے لیے مرزا قادیانی کو کذاب کہے، اس کو جہنمی کہے، اس کو ماننے والوں کو کافر قرار دے دے. تو پھر جو بھی کچھ ہوگا ہم نے ظاہر پر جانا ہے، ہم تجھے قادیانی نہیں کہیں گے. یار جس آدمی کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ ماچود اپنے لیے نہیں چلیں اسلام کے لیے یہ بات کہہ دے، کوئی نہیں بات کر رہا، چپ خاموش. اور دین کیا کہتا ہے کہ ایک الزام پر مخصوص وقت تک اگر آپ خاموشی اختیار کریں تو وہ الزام سچا مانا جاتا ہے. میں نے تو یہاں ثبوت بھی دیے ہیں، میں نے تو صرف ہوا میں نہیں چھوڑی، اس کے پورے فیکٹس بیان کیے ہیں کہ قادیانی ہے یہ سارے. تو جس آدمی نے یہ بات سنی، آج 4 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں میں نے یہ ثبوت جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ ریئیکٹ نہیں کر رہا. کیوں؟ کیا دین یہی کہتا ہے کہ قادیانی ہونے کا جس کے اوپر الزام آئے وہ خاموش ہو جائے؟ دین تو نہیں کہتا. ہاں قادیانی جماعت کہتی ہے کہ ان لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پبلک کے اندر آ کے یہ واضح کریں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. تو ظاہر ہے یہ اسلام کی تو نہیں مان رہے، اللہ کی نہیں مان رہے، مرزا مسرور کے حکم کو مان رہے ہیں. تو اس لیے کھلی چیزیں ہیں. کوئی اور یا مقبول جان، زاہد احمد، اس قسم کے ماچود سامنے آ جائیں، میں ان کو جو ہے نا ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا. لیکن یہ نہیں آ سکتے سامنے، اس لیے کہ میں سچ بیان کر رہا ہوں. اسی طرح یہ مولوی بھی ماچود ہیں. ساری جماعتیں، ساری سیاسی جماعتیں، یہ سب کے سب قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اس کے اندر جو بھی مسلم لیگ کو کوئی سپورٹ کرتا ہے، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، یہ سب کے سب بینچود جو ہیں قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. تو اس لیے ہمیں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، ہمیں ایک نئے نظریے کی ضرورت ہے. ہم نے سچائیوں کو جانتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ بھی قادیانی تھا، یہ بھی قادیانی اسلام کے نام پر بنی ہے اور قادیانی اس کے مالک ہیں. جب تک ہم اس حقیقت سے آنکھیں موند لیں گے تب تک ہم پاکستان کو پیش رفت نہیں دیکھ سکتے. یہ جتنے بھی کرائسس پیدا ہوئے ہیں، یہاں پاکستان کو دیوالیہ قرار دیا جا، ریاست ہے یہ وہ، اور اس کے سارے کریکٹر جو ہیں، کیا عمران خان، کیا نواز شریف، کیا زرداری، کیا شہباز، یہ سب کے سب بینچودہ یا قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اگر اتنا ہی آج یہ کہتے ہیں جی وہ فوج کا سربراہ حافظ قرآن ہے، تو سب سے پہلے عملی طور پہ فوج کے اندر جو ہے رول آف فیتھ جو بھٹو نے بنایا تھا اس کو دوبارہ سے لاگو کر. عمل باتوں سے اور خطابات سے بہتر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. پاکستان کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہوا ہے. طالبان جب پاور میں نہیں آئے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان میں پاور میں، یہ افغانستان میں پاور میں لائے جائیں گے، امریکہ اور یہ ایک ہی ہیں، اور یہ پاکستان میں دہشت گردی کروائیں گے، ہندوستان کے ساتھ ملیں گے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ جی نہیں جی یہ تو اب ہندوستان کی شکست ہے، اسلام آ جائے گا، کشمیر فتح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ آج اتنے بڑے بڑے جھوٹ اور قوم کو گمراہی رہے ہیں، پھر بھی وہ جو ہے نا قوم کے سب سے بڑے دانشور بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال جہاں یہ معیار ہوگا وہاں پھر پاکستان کا مستقبل جو ہے، کیونکہ وہ نئی نسل کے ہاتھ میں، اگر نئی نسل ہی گمراہ ہوگی، اگر وہ واقعی عمران خان جیسے قادیانی کو جو ہے وہ مسلمان اور وہ مدینہ ریاست بنانے والا، تو پھر دست مبالا. تو باقی
یہ بالکل سمجھنے کی باتیں ہیں. یہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی کرکٹ پلیئر نہیں ہے. اب یہ پرائم منسٹر اور پاکستان کے کینڈیڈیٹ ہے, بن چکا ہے, دوسری بار پھر آئے گا, اور ایک قادیانی ہے جو قانون کے خلاف ہے کہ کوئی نان مسلم پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتا. اور 14 سارے ہی مسلمان جڑے نے سوائے بھٹو اور ایک آدھے کے علاوہ سارے 14 ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ قادیانی ہے. اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسلامک ایشور ہے. شرم کی بات ہے. خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جاوید یہ جو جہاز برقی کی بھٹو کے ساتھ دشمنی کی اب سمجھ آتی ہے کہ وہ اس کی جو کوئی خاندانی کے بھٹو نے اس کی ماں بہن کے ساتھ برا نہیں کیا تھا, بھٹو نے اس کے ساتھ اس کی کوئی ترقی نہیں روکی تھی, اس کے اوپر کوئی مقدمات نہیں ڈالے تھے, اس کا کوئی پولیٹیکل اوپوننٹ نہیں تھا. صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ وہ بھٹو نے قادیانیوں پر ڈنڈا دیا تھا اور وہ بھی قادیانی تھا جیسے عمران خان اور دوسرے برقی ہیں. تو لہٰذا یہ اپنے خلیفہ کی ہدایت کے اوپر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ برا سلوک. مولوی مشتاق کے بارے میں کہتے ہیں جی بھٹو نے اس کی ترقی نہیں ہونے دی اس لیے اس کے خلاف ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ پھانسی دے دو. ارے کوئی بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ پھانسی دی گئی ہے, کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ بھٹو نے جو اس کو ترقی نہیں دی تھی اور اس کو کوئی جج واج نہیں بنایا تھا. کیسے جھوٹ لوگ بولتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے یعنی عدلیہ کے تمام تقاضوں کو پائمال کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دے. وجہ کوئی بہت بڑی تھی. یا تو بھٹو نے اس کے جو ہے کسی ماں بہن کے ساتھ کوئی غلط کیا تھا, پھر تو وجہ ہو سکتی ہے بھٹو نے اس کا قتل کروایا تھا, یا بھٹو نے کوئی وجہ, یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ میں اس کو بھٹو کو پھانسی دے دوں کہ اس نے مجھے وہ جج نہیں بنایا تھا. نو وے. کامن سینس سے لوگ, کیونکہ یہ قادیانی تھا اور قادیانی ہدایت کے مطابق وہ یہ سارا کام کر رہے تھے. اور دیکھیے میرے دوست نے اس کو مرڈر کیا, وہ خود بتاتے ہیں یہ قادیانی مسجد میں نماز ادا کرنے گیا تھا ماڈل ٹاؤن میں. وہ خیر ان کو تو پتہ نہیں تھا, بعد میں پھر پتہ چلا کہ یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں. جو بھی ہے بہرحال, تو یا اتنی کھلے واضح ثبوت ہونے کے باوجود اگر لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو اسلام اور یہ اور وہ سمجھیں انصاف کا. حرامی یہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا بھٹو کو پھانسی دینے کا. یہ تو قادیانیوں سے بھی بڑھ کے بڑا قادیانی ہے, ماچود حرامزادہ کشتی کا بچہ جو مرزا کی قبر پہ چلا گیا اور ان کے پیچھے نمازیں ادا گئے. ہمارے بونڈی مولوی, ماچود مولوی, حرامزادے مولوی, دین فروغ مولوی اگر اس جیسے ناپاک آدمی کو عاشق رسول کہتے ہیں تو ان کا حشر مرزا کے ساتھ ہوگا. تو باقی رہی بات, ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہے. اس کے بغیر یہ ہمیں پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے, ایک نئے نظام لانے کا مسئلہ ہے, ایک نئی لیڈرشپ آئے جو تمام جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو اس کے پاس ہونے چاہیے, درست معلومات ہونی چاہیے, پھر وہ قوم کو بتائے اور قوم جو ہے اس ڈگر سے ہٹ کے ایک نئی انقلابی ڈگر پہ گامزن ہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس جب تک اقتدار کو اور قومی ادارے قادیانیوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہو